کراچی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی پچھلے جو ہفتے گزرے ہیں ان میں بہت سارے کیسز ہمارے پاس فلو اور فلو سے ریلیٹڈ قسم کی بیماریوں کے ساتھ آ رہے ہیں. اس میں دونوں مسئلے ہیں. جو لوگ آلریڈی الرجک ہیں، بچے ہیں یا ایزدمیٹکس ہیں جن کو ایزدما آلریڈی ہے یا دما ان کو آلریڈی ہے، ان کے کیسز بہت بڑے ہیں تیزی سے، اور یہ ان کا پرائم ٹائم ہے. اور اس میں ایئر پولوشن بھی ایک وجہ بن رہی ہے. ایکسٹریم ویدرز کی وجہ سے بھی یہ مسئلے بہت زیادہ ہو رہے ہیں. پھر آپ کی فیکٹریوں کا دھواں ہے، پھر آپ کے جو گاڑیوں کا دھواں ہے اور مٹی ہے، اور یہ سارے مسائل جو ہے وہ مل کے چیسٹ کے انفیکشنز کو بہت تیزی سے بڑھا رہی ہے. تو اس میں بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اویئر ہوں، اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اور جہاں ضرورت ہو اپنے آپ کو ویکسین کرا لیں فلو سے. چھوٹی عمر کے بچوں کو اور بڑی عمر کے افراد کو، اور ان افراد میں جن میں یہ بیماریاں، کوئی کرونک بیماریاں آلریڈی ہیں، ان کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس موسم میں اس تکلیف سے بچانے کی کوشش کریں. پچھلے ایک ماہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس جو سروسز ہاسپٹل ایک چھوٹا ہسپتال ہے، اس میں بھی ہمارے پاس مریضوں کی تعداد آلموسٹ 3 گنا ہو گئی ہے، اور وہ 1000 پر منتھ سے بڑھ کے تقریباً 2500 پر منتھ تک چلے گئے. السلام علیکم. آپ کراچی میں رہتے ہیں اور آپ کی فیملی کا کوئی ممبر، آپ کے دوست احباب میں سے کوئی ایئر پولوشن سے ریلیٹڈ کسی مسائل کا شکار ہے. ایون آپ کراچی میں نہیں رہتے اور پاکستان کے کسی دوسرے علاقے میں رہتے ہیں اور ایئر پولوشن کے مسائل کا شکار ہے، تو یقیناً یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ہوگی، کیونکہ اس ویڈیو کے لیے ہم نے زحمت دی ہے ایک سینئر چیسٹ اسپیشلسٹ کو. میں سب سے پہلے ان کا انٹروڈکشن آپ سے کرا دوں. آپ ہیں جناب ڈاکٹر محمد سلیمان اوٹھو صاحب، چیسٹ اسپیشلسٹ ہیں سندھ سروسز ہاسپٹل کراچی میں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم اور خوش آمدید آپ کو اس شو کے لیے. تھینک یو. جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے شو کے لیے. تھوڑا سا میں اگر ناظرین آپ کو انٹروڈکشن دے دوں. پاکستان کا شمار ایئر پولوٹیڈ کنٹریز میں سے ہوتا ہے، اور ایک لینسٹ کی ایک رپورٹ ہے، اس کے مطابق جو 2015 کی یہ رپورٹ ہے، اس میں 22% جو اموات ہوتی رہی ہیں اس زمانے میں، وہ اس کا تعلق ایئر پولوشن سے ہے. کراچی اور لاہور کا شمار دنیا کے جو موسٹ ایئر پولوٹیڈ سٹیز ہیں ان میں سے شمار ہوتا ہے. اس شو میں ہم بات کریں گے، ڈاکٹر صاحب سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ ہیلتھ پرابلمس کیا ہیں، کیوں آتی ہیں، آج کل کیا ہو رہا ہے، اور اس کا یقیناً حل جاننے کی بھی کوشش کریں گے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو کائنڈلی ہمیں یہ رہنمائی فرما دیں کہ ایز وی اسپیک ٹوڈے، اب سردیوں کے موسم بھی چل رہا ہے، تو اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو ایئر پولوشن ریلیٹڈ جو آپ کے پاس کیسز آ رہے ہیں وہ کیوں آ رہے ہیں، کس نوعیت کے آ رہے ہیں، اور اس کا بیہائنڈ دا سین جو ریزن ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے یہاں کراچی میں جو ریسنٹ اسٹڈیز ہوئی ہیں سائنٹیفک، وہ ہمیں بتا رہی ہیں، ان ایڈیشن ٹو دیٹ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ بھی بتا رہا ہے کہ کراچی از ون آف دا موسٹ پالوٹیڈ سٹیز ان پاکستان. اب چیسٹ سے ریلیٹڈ اگر آپ ایشوز دیکھیں تو یہ موسم ویسے ہی ہمارے جو چیسٹ ریلیٹڈ پرابلمز ہیں ان میں ایک رائز دکھاتا ہے جیسے ہی ٹھنڈ کا موسم آتا ہے. عام لوگوں میں بھی جو ہمارے یہاں فلو جس کو ہم کہتے ہیں، عام فلو، وہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اس موسم میں. ان ایڈیشن ٹو دیٹ جو ایئر پولوشن ہے وہ اس کو سپر ایڈ کر دیتی ہے. دی انفیکشن انکریزز، کیونکہ آپ ویسے ہی آپ کا چیسٹ جو ہے وہ انفیکٹ ہوا ہے یا افیکٹ ہوا ہے، اور اس میں پھر سونے پہ سہاگا آپ اس ہوا میں سانس لیتے ہیں تو وہ سپر ایڈڈ انفیکشن اس میں نظر آ جاتا ہے. اور ایز اے ریزلٹ ہمیں جو پرابلم ہو رہی ہے وہ یہ کہ سیکنڈری انفیکشن زیادہ ہو رہے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہو رہا ہے کہ جو ڈیوریشن ہے وائرسز کی یا ان کی جو فارمز ہیں وہ اتنی ڈفرینٹ آ رہی ہیں کہ پہلے جو ڈیوریشن زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے کا ہوتا تھا، اب وہ 2 سے 3 ہفتوں تک جا رہا ہے. اور اس کے پیچھے اور بہت سارے ایشوز بھی ہیں، جو پوسٹ کووڈ سنڈروم جس کو ایک کہا جاتا ہے، وہ بھی ایک وجہ بن رہی ہے. لیکن ڈیفینیٹلی ایئر از پلئنگ ون آف دی میجر رول ان ٹو اٹ.
تو ڈاکٹر صاحب جیسا کہ شو سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ ڈیٹا بتا رہے تھے آپ کے ہاسپٹل میں، ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس بھی وہ لوگ آتے ہیں جو مختلف مکتبہ ہائی فکر سے تعلق رکھتا ہے ان کا، تو یہ فرما دیجیے گا کہ کس طرح کے کیسز آ رہے ہیں، وہ ڈیٹا کیا ہے پچھلے 1-2 مہینوں میں جو آپ نے نوٹ کیا ہے؟ ڈیٹا جو ہم نے سڈن انکریز دیکھی ہے، جو نارملی میں آپ سے جو فگر کوٹ کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ آلموسٹ ڈبل سے بھی زیادہ اب ہمارے پاس مریض آ رہے ہیں. نارمل ہماری او پی ڈی پر ڈے جو جس میں سے 60% ایسے کیسز ہوتے تھے جو ایزما یا اس سے ریلیٹڈ جو ایئر پولوٹڈ ایشوز ہیں ان سے ریلیٹڈ آتے تھے، اور اس کے جو سیکنڈری انفیکشن ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی اپر ریسپریٹری انفیکشن ہی ہوتا ہے. تو اس کو ہم بالکل کوئی لکیر کھینچ کے تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایئر پولوشن کی وجہ سے ہوا یا یہ فلو کی وجہ سے ہوا اور پھر سیکنڈری انفیکشن ہوا. تو ہمارے پاس وہ ویری کرتا ہے، مریض اگر چوتھے دن، 5ویں دن، 6ٹھے دن آتا ہے تو آلریڈی اس کو سیکنڈری انفیکشن ہو چکا ہوتا ہے. تو اس لیے وہاں سے تو کاز ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، لیکن 60% ہمارے پاس جو مریض آ رہے ہیں ان میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، یا تو انفلوئنزا ہے یا جو ویریئنٹس دوسرے جو وائرسز ہیں ان کے چل رہے ہیں ان کی وجہ سے آ رہا ہے. اور لیکن ڈیوریشنز بھی بڑھ گئی ہیں اور کمپلیکیشنز بھی بڑھی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو اس میں ایئر پولوشن ایک امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. اور یہ پچھلے آپ نے فرمایا کہ کچھ عرصے سے، وہ کتنے مہینوں سے یہ انکریز آپ نے دیکھا ہے؟ تو پچھلا ایک ماہ پورا گزرا ہے، اس ماہ میں ایگزیکٹ فگرز 2900 کے قریب ہمارے، میں نے ری چیک کیا تو 2900 کے قریب ہمارے جو ہے وہ پیشنٹس آئے تھے. ویسے ہمارا جو ایوریج ہوتا تھا وہ ایک 100 پیشنٹ سے کم، 1000 پیشنٹ سے کم ہوتا تھا. پر ڈے ہمارے جو 30 to 40 پیشنٹ ہوتے تھے، اب پر ڈے مور دین 100 ہیں. تو وہ 3000 پلس کے قریب سمجھ لیں ہمارے پاس اس وقت مریض ہم ہر ماہ، اس پچھلے ماہ میں جو دسمبر گزرا اس میں بھی ہم نے دیکھے ہیں، اور اب یہ جو چند دن گزرے ہیں ان میں بھی ہمارا نمبر آف پیشنٹ زیادہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی سروسز چونکہ سالہ سال سے جاری ہیں، یہ فرما دیجیے گا جو آپ ماضی میں دیکھتے رہے ہیں، جو خاص طور پہ اس سیزن میں بھی ایک نیچرل بھی ہے کہ اس طرح کے کیسز آتے ہوں گے، لیکن جو اس سیزن کا جو ایوریج پہلے تھا، پچھلے کچھ سالوں پہلے کیا تھا، اب کیا ہے، اس کے اندر کوئی ایریا ٹو ایریا بھی ڈیپینڈ، یعنی کوئی ڈیفرینشیٹ کرتا ہے کہ کسی علاقے سے پہلے نہیں آتے تھے اب آ رہے ہیں، تو یہ ذرا تو بالکل ایک عام بالکل یہ جو بات آدمی ہے اس ہے، یہ بات ہے. لیکن ایک اور میں اسٹڈی کوٹ کرتا ہوں جو 2-3 سال پہلے کی گئی، اور اس میں جو یہ ایک انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ ہوا تھا مین کلفٹن روڈ کا، وہ کسی ایک بلڈنگ بننے کے حوالے سے ہوا تھا. لیکن اس میں یہ آیا تھا کہ 2.5 مائکرون کے جو ذرات ہیں وہ دن کے 12 بجے بھی اس روڈ پہ اتنے ہی ہیں اور رات کے 12 بجے بھی اتنے ہیں. جو یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ پرماننٹ سسپینڈڈ ہیں ہماری ایئر میں، ان سے مطلب وہیکولر ٹریفک کا اور اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ جو چھوٹے مائکرون 2.5 مائکرون کے جو اجزاء ہیں وہ جا کے ہمارے جسم میں جمع ہو جاتے ہیں. وہ اتنے چھوٹے ہیں کہ ہماری بلڈ میں چلے جاتے ہیں، اور بلڈ کے ذریعے پھر وہ لیور اور ہماری کڈنیز اور ایون لنگز میں بھی ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ود دا پیسج آف ٹائم یہ دیکھا گیا کہ بہت چھوٹے بچوں میں، اسپیشلی 5 سال سے کم عمر کے بچوں میں، یہ سڈن رائز پچھلے 2-3 سالوں میں آئی تھی، اور وہ ہر سال بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہو رہی. اور ایون بڑے عمر کے جو پیشنٹ ہیں اور یا جو ایزدمیٹکس ہیں جن کو آلریڈی الرجیز ہیں، ان کی الرجیز بڑھ گئی ہیں، بہت زیادہ فریکوینسی سے ہونے لگی ہیں. اور اس کے اثرات جیسے میں نے کہا کہ مریض عام طور سے ہم کنٹرول میں لے آتے تھے 2-3 دن میں، اور وہ ود ان اے ویک جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک اپنے کام کے قابل ہو جاتا. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں 2 سے 3 ہفتے ریکور ہونے میں لگ رہے ہیں نارمل روٹین. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی ہم نے کچھ ایئر کوالٹی انڈیکسز دیکھے ہیں پچھلے دنوں میں، تو اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے جو کچھ علاقے ہیں وہ بہت نہیں، ان کا فرق ہے دوسرے علاقوں سے. تو کائنڈلی یہ علاقہ وائز بھی آپ تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کریں کہ کون سے علاقے سے کیسز زیادہ آ رہے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے. جی دیکھیں، یہ جو اب ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات یا ہم ایئر پولوشن کی بات کریں تو اس کے ایکسپوجر کی بھی بات ہوتی ہے نا، کہ کہاں کتنی دیر ایکسپوز ہوا اور کتنا زیادہ تھا جو ایکسپوز ہوا. یعنی کہ اگر ایئر میں فار ایگزامپل جو پارٹیکلز ہیں ان کی اگر تعداد جو ہے وہ 200 اور 300 کے درمیان ہے، اور ایک دوسرا علاقہ جہاں 100 اور 200 کے درمیان ہے، تو اس علاقے میں یقیناً کیسز اگر ہوں گے تو وہ مائلڈ ہوں گے. اس میں مائلڈ، ماڈریٹ اور ہائی ایکسپوجر کی بات ہم کرتے ہیں.
تو ایسے علاقے جہاں ویکولر ٹریفک بہت زیادہ ہے, گھر کنجسٹڈ ہیں, قریب ہیں, ایئر کی جو پیسج ہے فلیٹس میں عام طور سے جو ہے ایئر پیسج آپ کا افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے, اور اس سے انفیکٹ آپ کا جو اندر آپ کے کمرے کا جو ایٹماسفیئر ہے وہ بھی اس پہ آپ کا امپیکٹ کرتا ہے. اس کی آئنز جو ہیں وہاں اگر نیگیٹو آئنز زیادہ ہیں تو وہ بھی پرابلم کرتی ہے. پھر اس میں ایک اور بڑا فیکٹر ہے جو ایڈ کرتا ہے, وہ کرتا ہے آپ کا ہیومیڈیٹی کا. بعض کیسز میں ہیومیڈیٹی کا کم ہونا جو ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے کافی سارے کیسز میں. اس لیے ہم عام طور سے یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو چیسٹ ریلیٹڈ ایشوز میں ہیں ان کو جو ہے ایک سرٹن لیول آف جو ہیومیڈیٹی ہے وہ ہر وقت مینٹین کرنی چاہیے. اور اسی طرح آپ کے ایٹماسفیئر میں ہوتی ہے, اگر آپ باہر نکل رہے ہیں اور اگر وہاں ہیومیڈیٹی زیادہ ہے تو نیچرلی وہ آپ انہیل کرنے کی پاسبلٹی آپ کی بڑھ جائے گی. اور جیسے آپ نے ذکر کیا کچھ علاقوں میں جیسے آج کل دھند بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور اس میں پھر آپ کے جو ہارڈ یعنی کہ زیادہ بڑے پارٹیکلز ہیں وہ زیادہ آپ کے ناک میں جا رہے ہوتے ہیں, سانس کے ذریعے جا رہے ہوتے ہیں, اور وہ ریزلٹ کرتے ہیں آپ کے الرجیز اور چیسٹ انفیکشنز میں. پوسٹ نیزل ڈرپنگ ہوتی ہے اور انفیکشنز ہوتے ہیں. اچھا, اس میں ڈاکٹر صاحب علاقے آپ کراچی کے علاقے کوئی مینشن کر سکیں جی, گے میں کہ جیسے اگزامپل آپ کو دے سکتا ہوں کہ اگر یہ جو ایریا ہے جو قائد اعظم کے مزار کے اراؤنڈ ہے, یہاں اس کی پولوشن زیادہ ہے. ایک زمانے میں انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی نے کچھ اپنے اسٹیشنز بھی بنائے تھے یہاں, ایک پوری اس کی اسٹڈی پبلشڈ بھی ہے. اس میں اس علاقے کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا. پھر جو ہمارے یہ صدر کا علاقہ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا, یہاں پولوشن زیادہ تھی. اور یہاں جو سب سے زیادہ اس میں ایڈ آن کرتا ہے وہ آپ کا 38% جو پرابلم ہے وہ آپ کا ویہیکولر ٹریفک کی وجہ سے اس میں ایڈ آن کرتا ہے, جو کہ وقت کے ساتھ بڑھ گیا ہے. یہ جو 38% کی فگر میں دے رہا ہوں یہ کچھ سال پرانی ہے. جو ریسنٹ اسٹڈیز آئی ہیں ان میں کہیں کچھ اسٹڈیز میں جو ہے 48% بھی آیا ہے, اور کچھ اسٹڈیز میں جو ہے وہ 45% بھی آیا ہے. تو یہ بڑھی ہے, کم نہیں ہوئی ہے یہ. اور اس میں کراچی یونیورسٹی اور این ای ڈی یونیورسٹی کی 2 اسٹڈیز ہیں جنہوں نے جی آئی ایس کے تھرو اور جی پی ایس کے تھرو ایسے علاقے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں. جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ پوری ان کی لسٹ ہے, تقریباً 13 ایسے علاقے ہیں جن میں جو ہے پولوشن ہر وقت بڑھی ہوئی رہتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو ہو گئی صوبائی دارالحکومت کراچی کی. تو اوور آل سندھ میں اوور آل کیا پوزیشن ہے, یہ بھی کائنڈلی اگر آپ اپڈیٹ کر سکیں. میں دیکھیں اوور آل ہمارے پاس سائنٹیفک اسٹڈیز تو کم ہیں, لیکن ایک ہمارا جنرل امپریشن, جیسے ہم چیسٹ فزیشینز آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور ہم بات جو کرتے ہیں, تو ہمیں تمام علاقوں میں اس وقت یہ موسم کی وجہ سے اور دھول کی وجہ سے پلس جو فلڈز ابھی گزرے ہیں ان علاقوں میں بھی یہ ویسے ہی اپر ریسپیرٹری انفیکشنز جو ہے وہ بڑھے ہوئے تھے. پلس وہاں ظاہر ہے صفائی ستھرائی نہیں ہے, پانی کھڑا ہوا ہے, اور اب دھول مٹی جو ہے باقی علاقوں میں تو زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے بھی اس میں ابھی جو ہم نے کیمپس بھی کچھ کیے تھے, ان کیمپس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ریسپیرٹری انفیکشن کے بچے اور بڑے اور بڑی عمر کے لوگ, یہ 2 جو موسٹ ولنریبل ہیں وہ چھوٹی عمر کے بچے اور بڑی عمر کے افراد جو ہے ان میں یہ کیسز ہمیں بہت زیادہ مل رہے ہیں. اچھا, اس میں ایک نیشنل بھی ہم بات کر لیتے ہیں. نیشنل لیول پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس مختلف ورائٹیز ہیں, مطلب ایک گلیشیئرس ہیں, پھر ایک کوسٹل بیلٹ ہے ہمارا, پھر ڈیزرٹس ہیں, ریورائن ایریاز ہیں. تو اوور آل نیشنل آپ اگر کوئی ہمیں ایک بریف بتا سکیں کہ کیا سچویشن ہے, کہاں پہ کہاں کیا کیا پرابلمس آ رہی ہیں. دیکھیں, ایک تو جیسے آپ اگزامپل 1 بائی 1 لے لیتے ہیں. اگر آپ اسلام آباد کا اگزامپل لیں تو اس وقت وہاں پالنس کی لیول بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہوتی ہے. وہاں پہ میں اسلام آباد میں بھی رہ چکا ہوں, تو اس سیزن میں باقاعدہ آپ کو پالنس کی لیول بتا دیتی ہے. آپ کے پاس پورے پیشنٹس کی تعداد, مطلب ہمارا ایک وہاں ہاسپٹل ہے NIH کے سامنے, اس میں آپ آلموسٹ کوئی تقریباً 500 سے 800 مریض صبح سویر آپ کو ملتے ہیں. جب آپ فوراً جا رہے ہوتے ہیں تو اتنے لوگوں کا جم گھٹا لگا ہوتا ہے. پھر آپ جیسے آپ نے کہا کہ اگر ٹھنڈے علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں جیسے ہی ٹیمپریچر کم ہوتا ہے تو وائرسز کی جو گروتھ ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے یہ جو کیسز ہو رہے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اس موسم میں ویسے ہی ہو رہے ہوتے ہیں جس موسم میں بارشیں اور برف باری اور ٹھنڈ ہو رہی ہوتی ہے. اب اس وقت مائنس میں ان علاقوں میں اگر ہیں تو وہاں یہ پرابلم ہو رہے ہوں گے. پھر آپ اگر لے لیں کسی ڈیزرٹ کو, عمر کوٹ اور اس طرف کی لے لیں یا چھڑوتھر کی لے لیں,
تو وہاں پہ آپ کو کیونکہ ہوا تیزی سے اڑتی ہے، مٹی اگر اڑتی ہے اور بگولے چلتے ہیں تو بائی ڈیفالٹ ان کے جو ذرات ہیں وہ آپ کے منہ اور جسم ناک کے تھرو آپ کے جسم میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی پراپر حفاظت کا آپ انتظام نہ کریں اس کے باوجود بھی ظاہر کسی نہ کسی سائز کے ذرات آپ کے ناک میں جا رہے ہوتے ہیں سانس کے ذریعے، اور وہ بھی اپنا امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور ایون ان جو ہے ڈیزرٹس دی امپیکٹ آف وائرسز انکریزز، جیسے کیونکہ ٹھنڈ رات کو وہاں اس وقت شدید ٹھنڈ ہوگی، دن میں اگر گرمی ہو بھی جو اس وقت زیادہ نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن رات کو جیسے ہی مغرب کے بعد وہاں ٹھنڈ زیادہ بڑھتی ہے اور وہ پھر اگین آپ کے وائرسز اس حساب سے بڑھ رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ اسی طرح کوئٹہ یا ہمارے پہاڑی علاقوں کی بات کریں تو وہاں پہاڑی علاقوں میں خشک موسم ہو جاتا ہے، عجیب سا ہوتا ہے کہ ٹھنڈ بھی ہوتی ہے اور خشکی بھی ہوتی ہے. تو جیسے ہی آپ کے نیزل جو لیولز ہیں اس میں خشکی آئے گی، جیسے میں نے ابھی بات کی کہ ہمیں ہیومیڈیٹی چاہیے ہوتی ہے، اگر ایئر کنڈیشننگ میں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی ہیومیڈیٹی وہ کم کر رہا ہوتا ہے ایئر کنڈیشن، جس کی وجہ سے آپ کی ناک کی جو لیئر ہوتی ہے وہ خشک ہو رہی ہوتی ہے، اور اس خشکی کو اوور کم کرنے کے لیے آپ کی سیکریشنز آدمی باڈی بڑھا دیتی ہے. اور وہ سیکریشنز اگر آپ لیٹ جاتے ہیں یا کرتے ہیں انہیل کر لیتے ہیں تو آپ کے جسم میں اس کے داخل ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے. تو اس طرح پورے ملک میں اگر ہم دیکھیں تو اس وقت ہائیسٹ نمبر آپ کو ایزمیٹک پیشنٹس کی بھی ملے گی جن کو الرجی بیسکلی ہے سانس کی، اور جو اپر ریسپریٹری اور لوور ریسپریٹری انفیکشنز ہو رہے ہیں ان کی بھی مقدار سب سے زیادہ ہو رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو زیادہ تر انوائرمنٹ کی بات ہو رہی ہے نا. اگر جی آپ بات کریں اس کا کیا کلائمیٹ چینج کا اس پہ اثر پڑا ہے، یعنی جو نمبر آف کیسز بڑھ رہے ہیں اس کا تعلق کلائمیٹ چینج سے ہم لنک کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں آپ ایکسٹریمز آف ٹیمپریچرز جہاں بھی لائیں گے جو کلائمیٹ چینج امپیکٹ کر رہا ہے، جیسے اب آپ سن رہے ہیں کہ جی اس وقت جو ہے وہ ہائیسٹ ٹیمپریچرز آپ کو مل رہے ہیں یورپ میں. سملرلی ہمارے علاقوں میں بھی، کیونکہ ہمارے پاس اگین وی آر ناٹ ہیونگ دیٹ کائنڈ آف ڈیٹا اویلیبل ود اس، لیکن اگر آپ کلینکلی یا مریضوں کے لیول پہ اس چیز کو اگر آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیں تو ڈیفینیٹلی یہ وقت کے ساتھ بہت فرق پڑا ہے. اور پچھلے 20 سالوں میں 15-20 سالوں میں آپ دیکھیں تو یہ جو اس طرح کے آؤٹ برسٹ کہہ لیں آپ یا ایپیڈمکس کہہ لیں وہ بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں، جو کہ پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا. پہلے بہت مائلڈ سا انفیکشن ہوتا تھا، شروع کے 2-3 دن آپ کو ہلکا پھلکا مسئلہ رہتا تھا اور وہ سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہم اس کو دے دیتے تھے اور ہمیں ان کو پھر کسی میجر ٹریٹمنٹ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. لیکن یہ پچھلے وقتوں میں یہ ایک تو ٹریولنگ ہماری بہت بڑھی، تو اس میں کووڈ سے پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، ہم نے یہی دیکھا تھا کہ ایک خاص سیزن ہوتا تھا جو ہمارا یعنی کہ لوگوں کی ٹریولنگ جو ہے مکہ اور مدینہ بہت زیادہ ہوتی تھی، تو اس کے نتیجے میں جو پیشنٹ وہاں سے آ رہے ہوتے تھے پوری فیملیز، اگر 28 لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے کہ 28 لوگ فیملی میں تھے اور 28 کے 28 افیکٹ ہوئے، اور وہ سیویئر قسم کی جو ہے وہ چیسٹ کنجیشن اور پرابلم ہمیں ملا، اور اس کو ٹھیک کرنے میں ہمیں بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی تھی. تو یہ کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹل پولوشن دونوں جسے کہتے ہیں وہ چیسٹ کے پرابلمس کو بہت سیویئرلی افیکٹ کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، پروگرام کے اگلے حصے میں ہم یقیناً بات کریں گے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ کیا کر رہی ہے، پروونشل گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، فیڈرل کیا کر رہی ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ناظرین، ان کو آپ یہ بتا سکیں کہ ریمیڈی کے طور پر کیا انڈیویجول لیول پر، ہاؤس ہولڈ لیول پر، پبلک لیول پر کچھ ایسا کیا جا سکتا ہے جس سے اس طرح کے کیسز میں کمی آئے؟ اور ظاہر سی بات ہے کیونکہ اس کا تعلق ڈائریکٹ ہماری جیب سے ہے، ایک بندہ بیمار ہوگا تو اس کا تعلق، اس کا اخراجات اس میں شامل ہوں گے، تو کائنڈلی وہ بتا دیں پلیز. بالکل، آپ یہ بہت اہم بات ہے کہ بیکاز میں تو ویسے بھی پبلک ہیلتھ سے میرا تعلق ہونے کی وجہ سے وہ اس کی وجہ، بلکہ پبلک ہیلتھ میں جانے کی وجہ یہی بنی تھی کہ ہم نے مطلب میں نے اپنی پریکٹس کے دوران سوچا تھا کہ اتنے لوگوں کو ہم ٹریٹ تو کر نہیں سکتے، تو کیوں نہ اس کو بیماری کو روکنے کی کوشش کریں. روکیں گے تو منی سیوڈ از منی ارنڈ. ایک دن کا جو صرف یہ نہیں ہے کہ اس پہ آپ کی دواؤں کا کتنا خرچہ ہو رہا ہے، جو پرسن کی پروڈکٹیوٹی ہے وہ بھی تو خرچ ہے نا. اگر آپ 8 گھنٹے جو آپ اپنا کام پراپرلی کر سکتے تھے، آؤٹ پٹ دے سکتے تھے، وہ افیکٹ ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کی جیب پہ بھاری پڑتا ہے نا اگر آپ چھٹی لیتے ہیں. تو میجرز اگر ہم اس کی بات کریں تو اگر بچوں میں ہم ایسے لے لیتے ہیں، شروع بچوں سے کر لیتے ہیں،
کہ کوشش کریں کہ بچوں کے جو ایکسپوجرز ہیں, کیونکہ انیشلی ان کی امیونٹی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی, تو ان کے جو ایکسپوجرز ہیں اس طرح کے وہ منیمل رہیں. اسکول میں جاتے ہیں, ظاہر ہے ہر طرح کے بچے ہوتے ہیں, اور عام طور سے دیکھا یہی گیا ہے کہ یہ جو فلو یا انفلوئنزا ہے وہ سب سے زیادہ آسانی سے بچوں میں اسکول سے ہی لگتا ہے, کیونکہ وہاں ظاہر ہے ایک بڑا گروپ ہوتا ہے, وہ اویلیبل ہوتا ہے, اور اس میں ایکسپوز ہو جاتے ہیں آپ. پھر اس میں دوسری جو اہم بات یہ ہے کہ ان کو ایک سب سے جو بہتر طریقہ ہے وہ ہم بآسانی استعمال کر سکتے ہیں, وہ ہے اسٹیم انہیلیشن کا. اگر یہ پاسبل ہو, بہت ان ایکسپینسو قسم کے اسٹیمر ہمیں ملتے ہیں, اور ایون جہاں ہم اسٹیمر کو اگر افورڈ نہیں کر سکتے تو صرف اگر پانی کو ہی گرم کر لیں, اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر ہیومیڈیٹی بچے کے کمرے میں کم ہے اور وہ بڑھانی ہے رات کو سوتے ہوئے, تو اگر وہ صرف گرم پانی ایک دیگچی میں آپ رات کو جو ہے اس کے سرہانے رکھ دیں, تو اس کے جو بخارات ہیں وہ اس کے لیے بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں. اور جو لوگ خود اسٹیم لے سکتے ہیں وہ صبح اور رات کو سونے سے پہلے, جس طرح دانت برش کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں, اسی طرح اسٹیم بھی اگر لے لی جائے تو وہ بہت افیکٹو ہے, اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے کہ رات کو جب آپ کا ایئر پیسج جو ہے وہ ناک کا کھلا رہتا ہے تو جو پوز نیزل ڈرپنگ ہے وہ نہیں ہوتی, اور سیکنڈری انفیکشن ہونے کے خطرات بہت کم ہو جاتے ہیں. اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو تھوڑا سا ہم زیادہ سیریسلی اب لیں. ایک زمانے میں نے کہا کہ ہوتا تھا کہ 2 دن 3 دن آپ خود ہی بخار کی دوا یا کوئی ایک اینٹی ہسٹامین لے لیتے تھے اور آدمی خود اپنے آپ کو ٹھیک محسوس کر لیتا تھا. لیکن اب ود دا پیسیج آف ٹائم یہ ہوا ہے کہ آلموسٹ ہمیں ہر جو ایسے افراد ہیں ان کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ گھر میں نیبولائزیشن کی مشین رکھیں اور اپنے آپ کو نیبولائز کریں, اور نیبولائزر کے تھرو وہ اپنے آپ کو اسٹیم انہیلیشن بھی کر سکتے ہیں نارمل سیلائن کے ساتھ. اور وہ سب سے بہتر طریقہ کار اس لیے بھی ہے کہ وہ دوا آپ کے خون میں نہیں جاتی, وہ سیدھا آپ کے لنگس پہ جاتی ہے اور وہاں افیکٹ کرتی ہے. تو اس لیے پریفریبل ہے بچوں میں بھی اور بڑوں میں بھی, اگر آپ ٹریٹمنٹ پہ جا رہے ہیں تو نیبولائز کر لیں. اور اس سے ایک اور اہم بات میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں ایک یہ امپریشن ہے کہ جو ہم انہیلرز لوگوں کو لکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید اس کی عادت پڑ جائے گی اور یہ کوئی آخری ٹریٹمنٹ ہے. ایسا نہیں ہے, وہ بالکل پہلا ٹریٹمنٹ ہے اور سب سے بہتر اور سب سے سیف ٹریٹمنٹ ہے. جو نیبولائز کرنے کی مشین ہے وہ ہر جگہ آپ اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے, لیکن ایک انہیلر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی جیب میں آپ رکھ کے ہر جگہ لے جا سکتے ہیں. تو وین یو آر موونگ یو کین ہیو دیٹ وتھ یو, اپنے ساتھ رکھیں اور اس کا صحیح استعمال پراپرلی. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایسے مریض جو 10 سال سے استعمال کر رہے تھے ان کو اس کا استعمال کرنے کا صحیح طریقہ نہیں آ رہا تھا. میں نے تو جتنے لوگوں کو بھی اپنے یہاں ڈیمانسٹریٹ کروایا ہے, طریقہ دیکھا ہے, تو مجھے بہت اس میں خامیاں نظر آئی ہیں. تو اگر اس کو ہم پراپرلی استعمال کر لیں تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ, یعنی کہ 60% سے زیادہ لوگوں میں ہم ان کے یہ پرابلمس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ آپ سجیسٹ کریں اگر کسی کو پرابلم ہے ہیلتھ ریلیٹڈ اور ہی اور شی نیڈس میڈیکیشن, تو کراچی میں اوور آل یا پورے سندھ میں جو آپ جو فری ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہیں, جو فری ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرتی ہیں, آف کورس وہ گورنمنٹ سیکٹر سے بھی ہیں اور کچھ شاید پرائیویٹلی بھی چلا رہے ہیں جو این جی او سپورٹ کرتے ہیں. جی, تو وہ اگر ہمارے ناظرین کو بتا دیں تو ان کی بڑی ہیلپ ہو جائے گی. دیکھیں, گورنمنٹ کے تو تمام جو ڈی ایچ کیوز ہیں, ڈسٹرکٹ ہیلتھ کے جو ہاسپٹلز ہیں, ان میں چیسٹ فزیشین ہر جگہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں موجود ہیں, وہ گورنمنٹ سیکٹر میں. پلس بہت سارے ایسے ٹی ایچ کیوز بھی ہیں تعلقہ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس یا سول ہاسپٹلس, ان میں بھی ہمارے چیسٹ فزیشین موجود ہیں, بآسانی اویلیبل ہوتے ہیں. اور جو ہمارے پیڈس کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ بچوں کے لیے 12 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے پیڈیاٹریشین بھی کوالیفائڈ انف ہوتے ہیں, اور ہر جگہ ایک پیڈیاٹریشین بھی پوسٹڈ ہے, اور ان کے پاس دوائیں یہ کوئی بہت ایکسپینسو دوائیں نہیں ہیں, بآسانی مل جاتی ہیں. اور اگر صرف آپ کو پرسکرپشن بھی مل جائے تو میرا خیال ہے یہ بہت اتنی مہنگی دوائیں نہیں ہیں, کیونکہ اگر فار ایگزامپل انہیلر اگر لے لیں آپ تو وہ 1 مہینے چل جاتا ہے. تو یو کین امیجن کہ اگر اس کو پر ڈے ڈیلی کاسٹ ہم لگائیں تو وہ روپوں میں آئے گی, مطلب وہ 100 روپے میں بھی نہیں جائے گی. اور جو این جی اوز ہیں وہ بھی عام طور سے ان میں دیکھا جائے تو ایک عام فزیشین بھی اور ایک جنرل پریکٹیشنر بھی بآسانی یہ دوائیں آپ کو پرسکرائب کر سکتا ہے. تو اگر آپ ان سے ریلیشن شپ میں آئیں تو ایک ہی دفعہ آپ کو وہ پتہ چل جائے گا. پھر یہ ایک ریگولر بیسس پہ, اب سمپل بات تو یہ ہے کہ اگر آپ صرف اسٹیم کو ہی
بہت اچھی طرح استعمال کرنے کا طریقہ کار جاری رکھیں تو اس سے ہی آپ کا آدھا تو مسئلہ ہونے سے پہلے ہی حل ہو جائے گا. لیکن اگر ہو گیا ہے تو پھر یہ دوائیں پورے صوبے میں تو یقیناً اور پورے ملک میں اوور آل موجود ہیں پاس. اور ہیلتھ کیئر فیسلٹی جو کراچی میں ہیں وہ اگر کوئی نام مینشن جی کرتے ہیں ہیلتھ تو کیئر کی فیسلٹیز آپ دیکھ لیں. یہاں ہمارے یہاں 14 تو میجر ہاسپٹلس ٹرشری کیئر ہاسپٹلس موجود ہیں جو پبلک سیکٹر میں ہیں. اس کے علاوہ جو ہماری اسپیشلائزڈ چیسٹ کلینکس ہیں وہ بھی 5 کے قریب ہیں. جو ہمارے یہاں رورل ہیلتھ اور اربن ہیلتھ سینٹرز ہیں کراچی میں 5, ان میں بھی چیسٹ فزیشنز موجود ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ فزیشن تو ہر جگہ جو جی پی میں جیسے میں نے کہا کہ وہ تو ہر جگہ آپ کو میڈیکل آفیسر تو ہر فیسلٹی میں مل جاتا ہے. اور تقریباً کے ایم سی کی بھی اپنی 350 کے قریب اپنی فیسلٹیز کراچی میں موجود ہیں. تو ان میں سے کسی سے بھی اگر ہم جی 5 بڑے جو ہاسپٹلس ہیں 3 4 5 وہ مینشن کر دیں تاکہ وہ نام لے لیں تاکہ وہ جی جناح ہاسپٹل ہے. اس میں پورا فل فلیج جو ہے آپ کو چیسٹ کا پورا ایک ڈپارٹمنٹ مل جاتا ہے. وہاں ہر قسم کی بیماری انویسٹیگیٹ ہو جاتی ہے, ہر قسم کا وہاں علاج اویلیبل ہے. سول ہاسپٹل کراچی آپ لے لیں, اس میں بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پورا شعبہ ہے جس میں بہترین قسم کی جو ٹیسٹ ہیں وہ بھی ہو جاتے ہیں اور سارے فری آف کاسٹ ہیں. اور ڈاکٹرز تو ہر وقت مطلب ایوری ڈے او پی ڈی پر ایوری ڈے ہو رہی ہوتی ہے. ہفتے کے 6 دن او پی ڈی موجود ہوتی ہے. اور ایون اگر آپ کو او پی ڈی نہ ملے تو ایمرجنسی والے دن ایمرجنسی میں بھی یہ فیسلٹی موجود ہوتی ہے. تو آپ وہاں جا سکتے ہیں. جناح میں اچھا سروسز ہاسپٹل کا صرف ایک ایشو یہ ہے کہ وہاں جو لوگ گورنمنٹ سروسز میں ہیں وہی لوگ اس کو اپروچ کر سکتے ہیں. لیکن ایون ادروائز اگر کچھ ایسے کیسز آتے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں تو ان کو بھی ہم کیٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی کو منع عام طور سے نہیں کرتے, لیکن ظاہر ہے مینلی وہ اس کے لیے ہے. تو لیکن وہ فیسلٹی بھی ہر جسے کہتے ہیں کہ اس سے تعلق رکھنے والا ہر لیول سے تعلق رکھنے والے افراد ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا عباسی شہید ہاسپٹل ہے, پھر آپ کا قطر ہاسپٹل ہے, پھر آپ کا اورنگی کورنگی, پھر آپ کے بہت سارے آر ایچ سی سینٹرز ہیں. انفیکشس ڈیزیز کا ایک الگ سے سینٹر جو ہے وہ نیپا پہ موجود ہے. پھر آپ کے جو ہے 50 بیڈڈ ہاسپٹل ایک گلشن اقبال میں آگے جا کے ماڈرن ہاسپٹل کے نام سے ہے. پھر آپ کے کے وی سائٹ کا ہاسپٹل سیسی والے بھی کافی سارا پورا ایک سسٹم اپنا رکھتے ہیں. وہ بھی گورنمنٹ کا ہے اور وہ فری آف کاسٹ ہے اور ہر آدمی وہاں اپروچ کر سکتا ہے. تو لارج نمبر آف فیسلٹیز ہمارے یہاں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک سوال اس میں یہ بنتا ہے کہ اکثر طور پر بالعموم جو ہے وہ یہ شکایت کی جاتی ہے کہ ڈاکٹرس یا طبی عملہ موجود نہیں ہوتا ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس میں یا بی ایچ یو لیول پہ. تو آپ کوئی اگر اپڈیٹڈ ہیں تو کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نمبر آف چیسٹ اسپیشلسٹ جو ہیں وہ ہمارے پاس سندھ میں لائک اس کی کمی ہے یا وہ اپ ٹو ڈیٹڈ ہے؟ نہیں, ہمارے پاس چیسٹ اسپیشلسٹ کی کمی نہیں ہے. میڈیکل آفیسر اگر ظاہر ہے کچھ پرسنٹیج تو ایسی ہے جہاں شاید کچھ اویلیبلٹی کے ایشوز ضرور ہیں, لیکن جو یہ بڑے ہاسپٹلز ہیں جو ٹی ایچ کیوز ہیں ڈی ایچ کیوز ہیں ان میں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بالکل ڈاکٹر بالکل زیرو تو نہیں ہوگا. کہاں کم ضرور ہوں گے, اس میں نمبر آف پیشنٹ زیادہ ہو جاتا ہے, وہاں آپ کو تھوڑا سا انتظار زیادہ کرنا پڑتا ہے. یہ 2-3 چیزیں تو ضرور ہوتی ہیں, لیکن نان اویلیبلٹی کی تو بات نہیں ہے, بالکل زیرو ہے. اور نمبر آف چیسٹ فزیشین کافی ہے اور نئے ریکروٹ بھی ہو رہے ہیں, اس لیے ان میں کوئی ایسی کمی نہیں. چلیں ڈاکٹر صاحب آخری سوال ہم بات کریں گے. یہ جو ایئر پولوشن ہے اس میں گورنمنٹ کو کیا کرنا ہے؟ گورنمنٹ اس میں سے مراد میری پروونشل گورنمنٹ ہے, فیڈرل گورنمنٹ ہے, یہ تمام وہ کون سے میجرس ہیں شارٹ ٹرم لانگ ٹرم؟ دیکھیں آج بھی جنیوا میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے جس میں پاکستان جو ہے پلیج کر رہا ہے کہ ہمیں کچھ جو ہے وہ کلائمیٹ ایمرجنسی کے نام پر سپورٹ دیا جائے. تو لیکن کچھ سب کام تو ہم نے اپنے ذمہ بھی تو کرنے ہیں نا, وہ کون سے کام ہیں, کیا ہم کر رہے ہیں نہیں کر رہے, کائنڈلی یہ بتا دیں. نہیں, اصل میں اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہم بہت عرصے سے میں اس بات کا پروپوننٹ رہا, لوگوں کو بتانے کی کوشش کی. جب سے 1999-2000 میں نے پبلک ہیلتھ میں ماسٹرز کی, تب سے ہم کوشش کر رہے تھے کہ جو ایک پبلک ہیلتھ کیڈر ہے وہ بن جائے, اور وہ خدا کر کے اب اس سال بن گیا ہے, اور اس میں اب انہوں نے جو لوگ ہیں ان کو انڈکٹ بھی کر دیا ہے. تو یہ ایک بہت اچھی پیش رفت ہے. آپ نے جیسے کہا کہ شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم چیزیں ہیں جو ہمیں کرنے کی ہیں.
تو شارٹ ٹرم کی اگر ہم بات کریں تو یہ تو امیڈیٹ فیسلٹی کی اویلیبلٹی کی بات ہے، اور یہ ایک انڈیویجول کی لیول کی بات ہے. جیسے میں نے کہا کہ انڈیویجول لیول پہ اگر میں اپنی صحت کا خیال کرنا شروع کر دوں، اور ریلیجسلی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنے جیسے کہتے ہیں کہ صحت کا خیال رکھنا شروع کر دوں تاکہ مجھے بیماری ہو ہی نہیں. اگر امیونٹی میری ٹھیک ہے، ایک ہم رول آف 8 کہتے ہیں پبلک ہیلتھ میں کہ آپ 8 گھنٹے سوئیں، 8 گھنٹے کام کریں، اور 8 گھنٹے آپ آرام کریں. اس آرام میں آپ کے واک، آپ کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سوشلائزیشن، اور یہ سارے مینٹل ہیلتھ اور یہ ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں. تو شارٹ ٹرم میں ہمیں اپنی لائف اسٹائل کو اگر ہم بہتر کریں اور بیماری ہونے سے پہلے اپنے آپ کو اس قابل رکھیں کہ ہمیں بیماری ہو ہی نہیں. پھر اب مڈ لیول کے اگر آپ کہیں تو ہیلتھ جو فیسلٹیز ہیں ان کو ہمیں بڑھانا پڑے گا، کیونکہ اس وقت گورنمنٹ کی جو فیسلٹیز ہمیں مل رہی ہیں وہ پورے علاقے کو یا پورے پاپولیشن کو کور نہیں کرتی. اور ریسنٹ جو WHO کا موٹو ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ ہیلتھ فار آل. تو ہم 30 سے 35% پاپولیشن کو کور کر رہے ہیں اس وقت. تو اس کو ہمیں بڑھانا پڑے گا. اب جیسے ہم JPMC اور سول کی بات کر رہے تھے، تو پچھلے 100 سالوں میں ہم صرف ایک JPMC بنا سکے ہیں اور ایک سول ہاسپٹل بنا سکے ہیں. جو دوسرے ہاسپٹلز ہیں جو ٹرشری کیئر نہیں ہیں، مڈ لیول کے ہیں، ان کو ہمیں بڑھا کے، کیونکہ ہماری پاپولیشن بھی بڑھی ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم بہت ساری، تو ان کو ہمیں لے جانا پڑے گا ٹرشری کے قریب. اگر ٹرشری کیئر 100% نہیں بھی بنا رہے تو ان کی فیسلٹیز کو ہمیں مڈ لیول پہ، یعنی کہ آئندہ 3 سالوں میں اس کو ہمیں بڑھا دینا چاہیے. اور اگر ہم 5 سال کا پلان کر رہے ہیں تو پھر ہمیں ہمارا سارا فوکس جو ہے وہ اب کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹل پولوشن کو ذہن میں رکھ کے ہم ڈیزائن کریں. جیسے دنیا بھر میں جو ایون چیسٹ کلینکس ہوتی ہیں وہ پراپرلی ڈیزائنڈ ہوتی ہیں اس طرح سے کہ ایک اینڈ سے فلو آف ایئر آتا ہے اور دوسرے اینڈ سے نکل جاتا ہے، اور یہ پورے ہاسپٹل میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک سے دوسرے کو جو چھوت کی بیماریاں ہیں، لگنے والی بیماریاں ہیں، ان کو روکنے کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کا جو ہاسپٹل کا انوائرمنٹ ہو وہ اس قابل ہو کہ وہ کسی کو بھی دوسرا انفیکشن لگنے سے، کسی دوسرے کا انفیکشن لگنے سے روک سکے. پھر اگر ہم آ جائیں اپنے محلے پہ، تو ہمیں محلے کی جو صفائی ہے اس کا جو یعنی کہ جسے کہتے ہیں آؤٹ لک ہے، اس کا خیال کرنا پڑے گا، گھر اور محلے کا اکٹھے. پھر اس سے آگے ہم لے جائیں تو ہمیں شہروں کی پوری ایک پالیسی بننی چاہیے. جیسے ایک فار ایگزامپل ہم نے جب ہیٹ اسٹروک ہوا تھا اس کے بعد ایک پورا پلان چاک آؤٹ کر کے اور گورنمنٹ کو دیا گیا تھا، جو کہ اب کمشنرز آفس میں موجود ہے، اور وہ اس طرح سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. ہم جو اور اس چیز میں یعنی کہ لانگ ٹرم پلاننگ کے حوالے سے چیزیں ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہو سکتی ہیں کہ جیسے ایک فار ایگزامپل پچھلے جو ہے وہ مکہ مدینہ میں حج کے زمانے میں انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ وائرس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، تو انہوں نے پھر وہاں اسپرنکلرز لگا دیے تھے، تو وہ سیٹل ڈاؤن کر دیتے تھے، اور اس سیٹل ڈاؤن میں جو وائرسز ہیں وہ بھی سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم اس طرح کے جو ہے وہ جن علاقوں میں ہمیں پولوشن زیادہ نظر آ رہی ہے ان علاقوں میں ڈسٹ کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے مختلف طریقہ کار، جب کلیننگ کا ایک تو زیادہ ریگولر سسٹم وہاں اویلیبل ہونا چاہیے، اور اس میں ویٹنس ہونی چاہیے، یعنی کہ اس مٹی کو جو اڑ رہی ہے اس کو روکنے کے کچھ انتظامات اس طرح کے ہمیں پلان کرنے پڑیں گے کہ ان علاقوں میں وہ مٹی گرد جو ہے وہ گرد زیادہ پھیلے نہیں. اگر یہ سارے کام ہم کرنے کی کوشش کریں گے تو فیوچر میں پاسبلٹیز ہیں. اور پھر ظاہر انڈیجنس چیزیں ہوں گی جہاں جس علاقے میں جس چیز کی ضرورت آپ کو نظر آئے، لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی پڑے گی کہ ہم کچھ ایسے جیسے لوکل باڈیز کا ہمارا سسٹم اپنی جگہ آ رہا ہے، تو لوکل باڈیز کے ذمے یہ چیز لگائی جائے، کیونکہ صفائی انہی کا ذمہ ہوتی ہے، تو انہی کے ذمے یہ بھی لگایا جائے. پرانے زمانے میں آپ نے دیکھا تھا کہ جیسے روڈ ہمارے دھلتے تھے، اور اس کے دھلنے کی وجہ سے بھی جو آپ کی گرد ہے وہ زیادہ لوگوں کے کو افیکٹ نہیں کرتی. تو اس طرح کے اگر کچھ انتظامات ہم لانگ ٹرم میں پلان کر لیں تو آئی ایم شیور کہ پریونشن کی طرف جا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چیز کائنڈلی رہنمائی فرما دیں، یہ جو وہیکولر جو پولوشن ہے اور پھر فیکٹریز کا جو دھواں ہے اس پہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اور کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ دونوں بہت اہم ایسے آسپیکٹس ہیں جن پہ ہمارا بہت اچھا کنٹرول نہیں ہے ابھی تک، جو بھی ہمارے پاس فگرز مختلف ذرائع سے موجود ہیں. جو فیکٹریز ہیں فار ایگزامپل کراچی ہب ہے، اور یہاں دونوں طرح کی پولوشن وہ کر رہے ہیں. وہ واٹر پولوشن بھی کر رہے ہیں، وہ انٹریٹڈ جو ہے واٹر جو ہے وہ سمندر میں ڈالا جا رہا ہے. اب اس کے لیے ایک پلانٹ جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے سائٹ میں، مجھے جہاں تک علم ہے،
تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے فرق پڑے، لیکن ان کے دھوئیں کے لیے ابھی تک ہم نے کوئی بہت زیادہ اقدامات نہیں کیے ہیں، اور وہ لانگ ٹرم میں گورنمنٹ کو ضرور پلان کرنے چاہیے، کیونکہ ادروائز جیسے پنجاب میں کیا گیا ہے کہ بھٹے جو ہیں ان میں وہ ساری جو ان کی ٹیکنالوجی ہے اس کو چینج کر دیا گیا ہے، تو فیکٹریز جو لگی ہوئی ہیں ان کو بھی اور جو آئندہ لگنے والی ہیں ان کے لیے بھی یہ اسینشل قرار دے دیا جائے، اور ای پی اے کے تھرو اور دوسرے ادارے جو ہیں اس سے ریلیٹڈ وہ اس کو کنٹرول کی طرف لائیں۔ پھر اگلا جیسے آپ نے کہا ویہیکولر ٹریفک ہے، وہ 38% سے 48% تک جو پولوشن ہے وہ ہوا میں ان کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ تو جیسے ان کا ایک ویہیکولر ٹیسٹ ہوتا ہے اور ایک ان کی لائف ہوتی ہے، اس لائف تک اس گاڑی کو صرف الاؤ کیا جائے، اس انجن کو چلنا الاؤ کیا جائے۔ اس کو اگر آپ ایڈ آن کریں تو آج کل ہمارے یہاں جو ہمارے لائٹ کا مسئلہ ہونے کی وجہ سے، بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ہم جنریٹرز چلا رہے ہوتے ہیں، وہ جنریٹرز بھی ایک تو نوائز پولوشن بہت زیادہ کر رہے ہیں، اور پلس وہ ظاہر ہے دھواں بھی چھوڑتے ہیں، اور وہ یوزولی جو ہے وہ ہوتے ہیں اپنا ڈیزل بیسڈ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کو ایز اے میٹر آف پالیسی فیوچر میں آئیڈینٹیفائی کر کے اور اس پہ کچھ ایسے کنٹرولز اپنی جگہ جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے پڑیں گے، اور پھر وہ لوکل باڈیز اس کو ذمہ داری لے لیں کہ اپنے اپنے علاقوں میں اس چیز کا خیال رکھیں۔ تو یہ جو کراچی کا جو کراچی میں ٹرانسپورٹ ہے نہیں، پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے، تو وہ اگر پبلک ٹرانسپورٹ اس کی جو ضرورت ہے، مثال کے طور پر 20,000 بسوں کی ضرورت ہے، جو ٹرانسپورٹرس ہیں اتحاد ان کا یہ کہنا ہے، تو اگر اس جتنی ضرورت ہے شہر اس کو پرووائڈ کی جائے تو وہ آپ کے خیال میں انڈائریکٹ امپیکٹ کرے گا شہر کی بہتری کے لیے ان ٹرمس آف یعنی پولوشن اس میں کم ہوگی؟ بالکل، اس میں دیکھیں نا سب سے بہتر ساری دنیا میں جو میگا پولس ہیں، کراچی جیسے بڑے شہر ہیں، اس میں میٹروز جو ہے انٹروڈیوس کرائی گئی ہیں، پھر انڈر گراؤنڈ جو ہے اس کے لیے بھی ہم سوچ سکتے ہیں فیوچر کے لیے کہ وائی ناٹ، کہ جب لندن کی جو انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ پاکستانی انجینئرز نے ڈیزائن کی تھی، تو کراچی کے لیے بھی ڈیزائن ہو سکتی ہے، اور نیکسٹ جو 5-10 ایئرز کے پلانز ہوں اس میں سرکولر ریلوے کو بھی ریجوینیٹ کیا جائے، بسز جو ہیں میس ٹرانزٹ کی وہ بھی ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں ایک بہت اہم چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتا ہوں کہ ہر آدمی جو ہے وہ آج کل ایک موٹر بائک لے کے اور سمجھتا ہے کہ میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ لیٹ می ٹیل یو کہ وہ مسئلے زیادہ پیدا کر رہا ہے بجائے اس کے کہ وہ کم کرے۔ جو ویہیکولر ایکسیڈنٹس ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ موٹر سائیکل کے تھرو ہوتے ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ جو ہیڈ انجریز ہیں، اور لیٹ می ٹیل یو کہ WHO کا جو نمبر 1 آپ کا جو ہے کاز آف نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہے وہ روڈ ایکسیڈنٹس ہیں۔ تو روڈ ایکسیڈنٹس کو اگر ہم نہیں روکیں گے تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ اگر ماس ٹرانزٹ جو ہے وہ ہمارے یہاں فنکشنل ہو جائے تو لوگوں کو پھر نہ اپنی موٹر بائکس اتنی استعمال کرنے کی ضرورت پڑے گی، نہ اپنی گاڑیاں اتنی زیادہ استعمال کرنی پڑیں گی ان لانگر ٹرم، اور ٹرینز کے اور یہ جو بسز اب کچھ انٹروڈیوس کرائی گئی ہیں یہ بھی اچھا ایکسپیریمنٹ ہے، اور فیوچر میں ہو سکتا ہے کہ اس کو اور ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہو، تو یقیناً اس سے فائدہ ہو۔ چلیں ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا، اور یقیناً جو ہمارے ویورز ہیں ان کے لیے معلومات بہت مفید ثابت ہوگی۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کسی ہیلتھ ریلیٹڈ کسی اور ٹاپک پہ بات کی جائے اس پلیٹ فارم پہ، تو یقیناً آپ کمنٹ میں اس کو مینشن کریں گے، ہم ان کو کنسیڈر کریں گے اور ایکسپرٹ سے ہم آپ کی بات کرائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔